آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اسے صحابی کی تعریف آتی تو یہ کبھی بھی بکواس نہ کرتا۔ کیوں؟ صحابی در حقیقت کہتے اسے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو اور حضور پر ایمان لایا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے حضور کو دیکھا تو ہے لیکن حضور پر ایمان نہیں لایا تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ جیسے ابو جہل ہے، اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اور اگر کوئی حضور پر ایمان تو لایا ہے اور حضور کا زمانہ بھی پایا ہے لیکن حضور کو دیکھا نہیں ہے تو اس کو بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ جیسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے حضور کا زمانہ بھی پایا ہے اور حضور پر ایمان بھی لائے ہیں، چونکہ حضور کو دیکھا نہیں ہے اور حضور کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے تو اس لیے ان کو صحابی بھی نہیں کہیں گے۔ اور صحابہ جو ہیں وہ کنفرم ہیں، ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے۔ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے، تو اگر کوئی جن کا دین ہے ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ میرے علم کی بنیاد پر کافر ہے تو یہ سراسر جہالت ہے۔ کیوں؟ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو ہدایت بھی نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ ایمان ہے انہی کا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دین تمہارا ہے۔ جیسے یہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو خاص ہو جاتی ہیں، جیسے رسول کی اصطلاح ہے، نبی کی اصطلاح ہے، صحابی کی اصطلاح ہے، رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح ہے، رضی اللہ کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح یہ مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں، ہمارے زبانوں کے اندر بھی مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں تو وہ مختلف طبقات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ جس طرح انجینئر ایک اصطلاح ہے وہ ایک خاص طبقہ کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک کو انجینئر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حاجی ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ مولوی ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ اسی طرح طالب علم ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، خاص اصطلاح ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو مرد نہیں کہہ سکتے، خاص اصطلاح ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو عورت نہیں کہہ سکتے، یہ خاص اصطلاح ہے۔ جو ہر ایک پر فٹ نہیں آ سکتی اس پر فٹ آتی ہے۔ جو حقیقت میں مرد ہو تو اس کو مرد کہہ سکتے ہیں، اور اگر عورت ہے تو اس کو عورت کہہ سکتے ہیں۔ عورت کو مرد نہیں کہہ سکتے، مرد کو عورت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ خلاف اصطلاح ہے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے علم کی بنیاد پر فلاں صحابی کافر ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ در حقیقت اس کو مغالطہ کہاں سے ہوا ہے یہ بھی بتلاتا چلوں۔ اس کو مغالطہ ہوا ہے اہل علم کے نزدیک۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میری رائے کے مطابق، میری علمی رائے کے مطابق مجھے فلاں حدیث میں ڈاؤٹ ہے تو لہٰذا میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اہل علم کہتے ہیں اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے۔ تو اس اصطلاح کو مرزا صاحب نے، انجینئر صاحب نے فٹ کر دیا ہے صحابی پر۔ یہی وجہ ہے اصول دین سے واقفیت کی، یہی وجہ ہے اصول دین سے واقف نہ ہونے کی۔ جیسے مثال کے طور پر رسول ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کو کوئی کافر کہہ دے تو کیا ہے وہ خود کافر نہیں ہوگا۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو کوئی کافر کہہ دے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا، تو اسی طرح ہم صحابہ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحابی کو کافر کہہ دے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اپنے علم کی بنیاد پر کوئی ان کا کفر ثابت کرتا ہے تو پیارے ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کی اصطلاح خاص ہے، انبیاء سے مراد وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو رسالت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، تو ان کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے آئے ہیں لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا رسول آئے، جھوٹے نبی آئے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو چرایا ہے، اور اسی کو حدیث میں بھی ایسے ہی فرمایا گیا ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹے نبی آئیں گے، یہ نہیں کہا، یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔
یہ نہیں کہا گیا کہ جھوٹے نبی آئیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نبی جھوٹے تھے، رسول جھوٹے تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم صحابہ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے وہ ڈکنیٹ ہیں، وہ کنفرم ہیں، ان کے بارے میں ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، تمام کے متعلق بتایا گیا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت جمع کا صیغہ لائے ہیں، اور اس میں کسی خاص لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتلائی کہ وہ کیا ہیں، خاص لوگ مراد ہیں، خاص لوگ رضی اللہ ہیں۔ کچھ تعداد اصحاب کی تو رضی اللہ ہے، کچھ تعداد رضی اللہ نہیں ہے۔ بھئی جو اصحاب ہیں وہ رضی اللہ ہیں، اور اصحاب کون ہیں وہ جانتا ہے جو اصحاب کی اصطلاح جانتا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو، اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو در حقیقت صحابی وہ ہے۔ اور جو دل کے اندر بغض رکھتا ہے وہ بھی صحابی نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ تو صحابہ ایک خاص ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ کون صحابی ہے کون نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس کوئی کنفرم نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم، جس طرح انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمیں کنفرم علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنا تھی، ہم کہتے ہیں 1,24,000، 1.25 لاکھ، کما بیش کہتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی تعداد بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے صحابی وہ ہے جو حضور پر ایمان لایا ہو اور ایمان پر ہی اس کی موت آئی ہو، اور اس کو سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو اس تعریف کا کیا کرے، رد کرے۔ ہم تو اس کو صحابی کہتے ہیں جو حقیقت میں صحابی ہو۔ اب اگر کوئی صحابہ پر بکواس کرتا ہے، ان کو کافر قرار دیتا ہے، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اس کو کافر قرار دیں۔